ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دندار اپنے خیمے میں بہت ہی اداس بیٹھا ہوتا ہے، بامسی کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوا ہوتا اور ایک خط لکھ کر ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے اور اپنا سارا سامان لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے، کافی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اور باہر سب سپاہی اپنے ثقافتی رقص دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے جس میں ارطغرل صاحب اور اس کے تمام سپاہیوں نے حصہ لیا ہوتا ہے۔ حائمہ خاتون کافی پریشان کھڑی ہوتی ہیں تو حلیمہ پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے امی جان؟ تو حائمہ خاتون کہتی ہے کہ دندار بامسی کی شادی میں نہیں آیا اور میں کیا کہہ سکتی ہوں میری بچی۔ خیر، پھر بامسی اور ہیلینا کو سپاہی درمیان میں کیے ہوئے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کافی زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور آخر میں ترگت اور باقی سپاہی انہیں خیمے میں داخل کر دیتے ہیں، اور پھر بامسی اور حفصہ خاتون دیر تک پیار بھری دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ پھر بامسی اس سے کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تم نے کہیں نہیں جانا۔ پھر جانماز لیتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر کراجیسر قلعے میں اورال کہتا ہے کہ اتحاد کو یقینی بنانے کی خاطر ارطغرل اور الیار شام تک سرائے میں ہوں گے، ان کی غیر موجودگی میرے لیے قبیلے کے تمام دروازے کھول دے گی۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ جو سپاہی الیار کے وفادار ہیں تم ان کے ساتھ کیسے نمٹو گے؟ تو اورال کہتا ہے کہ شکاری خود شکار ہوں گے، میں الیار کے تمام سپاہیوں کا شکار کروں گا، قبیلے میں کوئی میری مزاحمت کو نہیں ہوگا۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ اورال، ان لوگوں کی طاقت کو کم مت جانو، کیا وہ اس سردار کو قبول کریں گے جنہیں وہ غدار سمجھتے ہیں؟ تو اورال کہتا ہے کہ وہ اپنی جان بچائیں گے، جب میں اپنی تلوار سے چند مزاحمت خوروں کو کاٹوں گا وہ اپنے خیمے سے باہر قدم بھی نہیں رکھیں گے اور بیعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ امید ہے کہ تمہارے منصوبے کام کریں اورال، جبکہ یہ تمہارا حتمی اقدام ہوگا، یا تو تم گہری سانس لوگے یا پھر تمہاری سانس لے لی جائے گی۔ تو اورال کہتا ہے کہ اگر میری سانس بند ہو گئی تو تمہارا سانس بھی لینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر میں اتنے ترک سرداروں کی مدد کے ہوتے ہوئے بھی ارطغرل کو نہیں روک سکتا تو ہم دونوں کا انجام بھی بھیانک ہوگا۔ اور ادھر کائی قبیلے میں ایک قاصد آ کر ارطغرل صاحب کو کہتا ہے کہ میں ترک سرداروں کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں، ہمارے سردار اتحاد کے لیے نتیجہ اخذ جرگہ بلانا چاہتے ہیں جو کہ ادھورا رہ گیا تھا۔ انہوں نے کل ہانلی بازار میں جرگے کی درخواست کی ہے، الیار صاحب کو بھی پیغام پہنچ چکا ہے، حضور وہ بھی شرکت کریں گے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ترک سرداروں کو بتا دو کہ میری طرف سے خوش آمدید ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرف ہوگا۔ تو اس قاصد کے جاتے ہی ترگت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ اچھا ہے، کل ہم اس معاملے کو حل کرتے ہیں۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ترگت، تمہیں پھر بھی ضروری اقدامات اٹھانے ہوں گے، سرداروں کی محفوظ آمد کو یقینی بنانے کے لیے راستے پر سپاہی تعینات کر دو۔ اور ادھر قلعے میں ویسیلیوس اورال سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے آدمیوں کے ساتھ تمہارے قبیلے کے پاس تمہارے آدمیوں کا انتظار کروں گا۔ اورال صاحب، میں آپ کی فتح پر جشن منانے والوں میں سے سب سے اول ہوں گا۔ اگر معاملات الٹ ہو گئے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے اور آپ کی جان کو اگر خطرہ ہوا تو میں آپ کو بچانے آؤں گا۔ تو دونوں کہتے ہیں کہ فتح ہماری ہوگی۔ اور پھر ویسیلیوس کہتا ہے کہ کمانڈر، اورال کے ساتھ ہمارے واپس آنے تک چولپان خاتون کا قلعے میں خاص خیال رکھنا۔ ادھر چودار قبیلے میں الیار صاحب اتاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسی دوران کتلوجہ ایک سردار کو لے کر آتا ہے۔ تو وہ سردار کہتا ہے کہ حال میں بہت کچھ برا ہوا ہے، ہمارے سپاہی سست ہو گئے ہیں اور افسردہ نظر آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کل سپاہیوں کو شکار پر لے جائیں، وہ اپنی تیر اندازی کو پرکھ لیں اور اپنی تلواروں کو لڑائی کے لیے تیار کر لیں۔ تو کتلوجہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے سپاہیوں کی اسی حالت کو جانچ رہا تھا، لیکن بعض اقدامات کی وجہ سے میں انہیں کہیں نہیں چھوڑ سکا۔ تو الیار صاحب اس سردار کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں کتلوجہ کے ذریعے آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور پھر اس سردار کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے جاتے ہی کتلوجہ الیار صاحب کو کہتا ہے کہ لگتا
لگتا ہے یہ لوگ ہماری صفوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو الیار صاحب کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں، اگر ان کی وفاداری پر شک ہے، اگر سپاہیوں کے بارے میں ان کی بات سچی ہے تو جنگ سے پہلے ہمارے سپاہیوں کے ذہن کو جانچنا ضروری ہے۔ شکار سے ان کی ہمت بڑھے گی۔ جا کر انہیں بتا دو کہ وہ صبح سویرے شکار پر جائیں گے۔ اور دوسری طرف حائمہ خاتون اور حلیمہ پریشان بیٹھی ہوتی ہیں کہ اسی دوران ارطغرل صاحب ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ لوگ اداس اور غمگین نظر آ رہے ہیں۔ تو حائمہ خاتون کہتی ہے کہ بیٹا، تم نے اپنے بھائی کو سخت سزا دی ہے، ایک بار وہ ٹوٹ گیا تو وہ سنبھل نہیں پائے گا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ دندار ایک ذہین ماں کا بیٹا ہے، جلد ہی سمجھ جائے گا کہ قسمت نے اسے کیا شرمندگی دی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ امی جان، میں دندار کا بھائی ہوں، اس کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو انصاف کرنا مجھ پر فرض تھا، تو اس حساب سے میں نے اس کے ساتھ وہی کیا جو ایک سپاہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بابا سلیمان شاہ سے جو بھی سیکھا ہے میں وہی لاگو کروں گا۔ پھر حائمہ خاتون بہت سی نصیحت کرتی ہیں کہ اسی دوران عبد الرحمن آ کر کہتا ہے کہ حضور، دندار کو گھوڑے پر اپنے قبیلے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن کہتا ہے کہ مجھے ان کے خیمے سے ایک خط ملا ہے۔ وہ خط ارطغرل صاحب کو دیتے ہیں اور پھر ارطغرل صاحب اس خط کو پڑھتے ہیں۔ اور ادھر قراجیسر قلعے میں اورال اور چولپان بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اورال کہتا ہے کہ چولپان، آخر تمہارے آنسو ختم ہو گئے، اب خوشیوں کا وقت ہے، اب خوشی ہمارا حق ہے اور دکھ ان کا مقدر بنے گی۔ تو چولپان کہتی ہے کہ مجھے آپ پر بھروسہ تھا، آپ ان ظالموں کا حساب لیں گے اور مجھے یقین ہے کہ کل ہمارے قبیلے میں ہماری شان کے مطابق استقبال ہوگا، جنہوں نے ہمیں قبیلے اور خیمے سے باہر پھینکا تھا وہ سزا پائیں گے۔ تو اورال کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، میں اپنے قبیلے والوں سے حساب لینے کے بعد یہاں آ کر ویسیلیوس کو مار کر اس کے قلعے کے مالک کے طور پر آؤں گا، تاکہ تمہارا آخری کھلا زخم بھی بھر جائے۔ اور پھر دونوں ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ اور ادھر کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب دندار کا خط پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس پر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی، جب سے ہم اپنے مقصد کو پانے اس راستے پر نکلے، آپ مجھے سکھانا چاہتے تھے کہ محض تلوار پکڑنے سے کوئی سردار نہیں بن جاتا، بلکہ اپنی دانائی سے بنتا ہے، اور نہ ہی وہ صرف بہادری سے بلکہ یقین سے بنتا ہے۔ لیکن مجھے اب احساس ہوا کہ اس کے حصول سے میں بہت دور ہوں۔ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی نہ تو کوئی تلافی ہے اور نہ کوئی معافی۔ میں نے گلبانوں کو بیوہ کر دیا اور اس کا بچہ جسے میں نے یتیم کر دیا، اب اس کا سامنا کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، امی جان اور قبیلہ آپ کے حوالے۔ تو یہ سن کر حائمہ خاتون کی ممتا لرز اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر دندار شہید ہو جائے تو میں اس کی شہادت پر خوشی کے آنسو بہاؤں گی، لیکن اسے اس طرح نہیں کھونا چاہتی۔ جو بھی کر سکتے ہو کرو، لیکن دندار کو میرے پاس لاؤ۔ پھر ارطغرل صاحب یہ سن کر عبد الرحمن کو کہتے ہیں کہ سپاہیوں کو دندار کے پیچھے بھیجو، ضرورت پڑے تو پہاڑوں کا کونا کونا چھپا چھپا جان مارو، دندار کو تلاش کیے بغیر واپس نہیں آنا۔ عبد الرحمن یہ سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ساتھ ہی خیمے میں شیخ ابن العبی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ارطغرل صاحب ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو شیخ صاحب ان کو بٹھا کر ان سے دین کی پیار بھری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سکون ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کو تلاش کرتے ہیں، اور سکون ان لوگوں کو ملتا ہے جو دوسروں سے بھائی چارے میں جڑے رہتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل صاحب سے ان کی بے چینی کی وجہ پوچھتے ہیں۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا غم ابھی دوآن کے لیے کم نہیں ہوا تھا کہ دندار قبیلے سے چلا گیا ہے۔ اس صورتحال نے امی کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا، تم نے اپنی انا کی خاطر اپنے بھائی کو سزا نہیں دی بلکہ اللہ کی خاطر دی ہے۔ تم نے یہ انصاف نافذ کرنے کے لیے دی ہے، یہ تمہارے لیے مشکل کام تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اسے معاف کر دینا ہمارے دین میں واجب ہے۔ بھائی چارہ اختیار کرنے سے آپس کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی صحابہ کرام کے درمیان بھی چھوٹے چھوٹے اختلافات ہو جاتے تھے جو فی الفور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے اور تلافی کرتے۔ مجھے امید ہے کہ دندار اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے اور آپ ان کی تلافی کر دیں گے۔ اور پھر شیخ صاحب ان کے لیے اتحاد اور اتفاق کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کافی اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جنگل میں دندار ایک جگہ سویا ہوا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے تو قریب ہی چشمے پر آ کر پانی پیتا ہے اور دل ہی دل میں پچھتا رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا بیوقوف ہوں، میں نے اپنے غرور کی وجہ سے اپنے آپ کو ان پہاڑوں میں در پدر کر دیا ہے۔ خیر کافی زیادہ اپنے آپ کو کوستا ہے اور اپنی غلطی پر نادم ہوا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں اپنی تلوار اور تیر کمان لے کر ایک جانب نکل پڑتا ہے۔ اور ادھر قراجیسر قلعے میں چولپان اپنی عبادت میں مصروف ہوتی ہے۔ اسی دوران اورال کمرے میں آ جاتا ہے، اسے دیکھ کر چولپان اپنی عبادت چھوڑ دیتی ہے اور پھر اورال کو کہتی ہے کہ میں کل سے ڈراؤنے خواب دیکھ رہی ہوں۔ تو اورال کہتا ہے کہ تم نے خواب میں جو بھی دیکھا وہ اب کائیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنے گا، اور پھر کہتا ہے کہ چولپان، تمہارے خوف کی وجہ سے تمہیں یہ خواب آ رہے ہیں۔ پھر دونوں کمرے سے باہر نکل آتے ہیں۔ باہر ویسیلیوس اپنے دستہ کے کمانڈر کو کہتا ہے کہ پہرے داروں کو اطلاع دو کہ کسی کو بھی قلعے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، سب مرکزی دروازے بند کر دو۔ اگر
ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو چولپان کو مار دینا۔ اسی دوران اورال اور چولپان اس کے پاس آ جاتے ہیں تو ویسیلیوس انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ بالآخر آج تمہارا قلعے میں آخری دن ہے۔ تو اورال کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لینے دوبارہ آؤں گا۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ وہ میرے حوالے ہے، آپ فکر نہ کرو۔ یہ سن کر چولپان کہتی ہے کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد پھر ویسیلیوس اور اورال سپاہیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اور ادھر کائی قبیلے میں بامسی اور حفصہ خاتون کنویں سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں تو بامسی اس کے ساتھ بہت پیار بھری باتیں کرتا ہے۔ تو حفصہ خاتون کہتی ہے کہ بامسی اب میں بھی ان کپڑوں میں اور اس ماحول میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ تو بامسی کہتا ہے کہ ہم سب اس زمین، اس پانی اور اس جنگل سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ اس قلعے میں ہمیشہ تمہیں تنہائی ہی ملتی اور تم کبھی اللہ کو تلاش نہ کر پاتی، تمہیں صرف برائی اور فساد ملتی۔ ان کی یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اسی دوران سامسا آ کر کہتا ہے کہ بامسی بھائی، سرائے میں جرگہ ہے اور صورتحال کچھ زیادہ گڑبڑ ہے، دندار قبیلہ چھوڑ گیا ہے۔ تو بامسی یہ سن کر حفصہ خاتون کو کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اب جانا ہوگا۔ تو حفصہ خاتون اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، ارطغرل صاحب کو اکیلا نہ چھوڑیں۔